اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ سجدے کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں۔ نماز اصل میں انتہائی عاجزی اور انتہائی تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے، اپنے قلب اور قالب کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب ہم اللہ کے اس وقت قریب ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر جو ہے اس میں تفضیل ہے عربی میں۔ اب جب سجدے میں ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب۔ اصل لفظ کیا تھا؟ رب۔ رب کے ساتھ چھوٹی یہ جمع واحد متکلم کی ضمیر ہے، ربی میرے رب، اور ربنا ہمارے رب، نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ سبحان پاک ہے ہر عیب ہر مجبوری سے پاک، ربی میرا رب، الاعلی اعلی بھی عربی میں اس میں تفضیل ہے، سب سے بلند۔ پھر دیکھیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی بہت بلند۔ انسان خود تو جو ہے سجدے میں جاتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اللہ کے سامنے جو ہے گر جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میرا رب، میں خود تو نیچے گرا ہوں اور اپنی جو ہے میں پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی ہے، اور میرا رب جو ہے وہ بڑا بلند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں 7 اعضاء کو زمین پر لگانے کو کہا ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، گھٹنے بھی زمین کے ساتھ لگے ہونے چاہیے، اور دونوں ہاتھ وہ بھی زمین کے ساتھ لگے، اور ان کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور پیشانی اور ناک یہ جو ہے یہ بھی زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے کونیاں یہ جو پیٹ سے الگ ہونی چاہیے، اور کونیاں زمین سے بھی اوپر ہونی چاہیے۔ عام طور پہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شناعت کے لیے آپ نے فرمایا کتے کی طرح جس طرح نیچے پھیلا کر جو ہے وہ اپنے بازو بیٹھا ہوتا ہے، ایسے نہ ہو، کونیاں اوپر اٹھی ہوئی ہوں اور اپنے جسم سے الگ ہوں۔ تو سجدہ جو ہے اچھی طریقے سے کرنا چاہیے اللہ کے حضور۔ اگر ایک دفعہ کہہ دے سبحان ربی الاعلی تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ، اور اگر آپ جو ہے الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنی دفعہ بھی آپ طاق میں 5 7 9 جتنی دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں۔ آج ہمارا سبق مختصر ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں ضمیریں جو ہے جس طرح ہم نے متکلم کی ضمیریں بتائی ہیں کہ چھوٹی یا جو ہے میرے لیے آتی ہے اور نہ ہمارے لیے آتا ہے، اسی لیے یہ غائب کی متصل ضمیریں ہیں جو کلمے کے آخر میں ملی ہوئی آتے ہیں۔ کلمہ آپ کو معلوم ہوتا ہے لیکن آخر میں یہ ضمیر لگی ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے سمجھ نہیں آتی، تو ان کا مالک غائب ہے اور یہ ملی ہوئی آتی ہیں۔ جیسے ہو اس سے ایک مذکر کا، ہا اس سے ایک مؤنث کا، ہما ان 2 مذکر یا 2 مؤنث یا ایک مذکر جمع ایک مؤنث کا، ہم ان سب مذکروں کا، اور ہن ان سب مؤنثوں کا۔ ہم جو اتنا لمبا جملہ کہتے ہیں اس ایک مذکر کا قلم، تو عرب کہتا ہے قلم ہو، اس سے ایک مذکر کا قلم، اس گول ہا جو ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ مذکر ہے اور ایک ہے۔ قلم ہا اس ایک مؤنث کا قلم، قلم ہما ان 2 مذکر کا، ان 2 مؤنث کا، یا ان ایک مذکر ایک مؤنث کا قلم۔ قلم ہم ان سب مذکروں کا قلم، اور قلم ہن ان سب مؤنثوں کا قلم۔ اگر آپ اس کو یہ ضمیروں کو سمجھ لیں گے پورے قرآن مجید میں آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پریکٹس اور بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق مذکر ہیں اور ایک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمیں پتہ چلا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ مؤنث ہیں اور ایک ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر
जमा हजरत उमर हो जाए तो हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हो जाएगा। और अगर हजरत खदीजा जमा हजरत आयशा हो जाए तब भी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हो जाएगा। और अगर हजरत अबू बकर व हजरत खदीजा दोनों हो जाए तब भी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा होगा। और अगर हजरत अबू बकर जमा हजरत उमर जमा हजरत अली तीन हो जाए और तीन के बाद जितने भी हो जाए तो रजी अल्लाह ताला अन्हुम हो जाएगा। हजरत अबू बकर व उमर व अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम। इसी तरह हजरत खदीजा जमा हजरत हफ्सा जमा हजरत आयशा तीन हो जाए, तीन के बाद जितनी भी हो जाए तो रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना हो जाएगा। अब फिर देखें आखिर में गोल हा लगी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब पता चला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मुज़क्कर हैं और एक हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमें पता चला कि हजरत आयशा मुअन्नस हैं और एक हैं। और अगर हजरत अबू बकर व उमर दो हो जाए रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हो जाएगा। और हजरत खदीजा व हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हो जाएगा। और अगर हजरत अबू बकर व हजरत खदीजा दो हो जाए, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, तब भी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हो जाएगा। अगर हजरत अबू बकर जमा हजरत उमर जमा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम हो जाएगा। फिर उतने जितने भी हों अरबी में तीन जमा हो जाते हैं। हजरत खदीजा व हजरत हफ्सा व आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना हो जाएगा। ये पूरे कुरान मजीद में यही असूल चलेगा। अगर हम इसको देख रहे हैं, ये 5 ज़मीरें हैं। हु उससे एक मुज़क्कर का, हा उससे एक मुअन्नस का, हुमा उन 2 मुज़क्कर 2 मुअन्नस का, हम उन सब मुज़क्करों का और हुन्ना उन सब मुअन्नसों का। ये अगर हम ज़मीरें याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे कुरान मजीद में हमें जो है लफ्ज़ मालूम होगा और आखिर में ज़मीर लगी होगी। अल्लाह ताला नमाज भी और कुरान मजीद भी समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।